لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی الکاذبین اما بعد فقد قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من وجد فی قلبہ حبنا فلیشکر امہ۔ ناظرین گرامی اور سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج 15 شوال المکرم روز شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور تمام ناظرین اور سامعین کو شامل کر کے امام زمانہ علیہ السلام اور عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور امام مظلوم و معصوم کی شہادت پر تعزیت گزار ہوں اور آخری امام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت گرامی قدر اور ناظرین گرامی، 15 شوال امام ششم کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ہمارا یہ وہ امام ہے کہ اور اماموں کے اور معصومین کے مقابل میں جنہیں طویل خدمت کا موقع ملا، اسی لیے ہماری فقہ کو فقہ جعفری اور ہمارے مذہب کو مذہب جعفری اور دین کو دین جعفری کہتے ہیں، جبکہ دین دین الہی ہے اور مذہب مذہب اہل بیت ہے، لیکن اتنا وسیع خدمت کا موقع ملا ہمارے جعفر صادق علیہ السلام کو کہ فقہ جعفری بن گئی اور غلبہ ہو گیا، چنانچہ شیعان حیدر کرار کو بھی لوگ جعفری کہہ کے خطاب کرنے لگے۔ ہمارے چھٹے امام کی عمر مبارک 65 سال ہے اور مدت امامت 34 سال ہے۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ عمر 65 سال ہے اور مدت امامت 34 سال ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں تو ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ہمارا ہر امام پیدائشی امام ہوتا ہے، وہ پیدا ہی ہوتا ہے تو امام بن کے وہ امام رہتا ہے بالقوت، لیکن جب تک اس سے پہلے کا امام اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے تب تک اس کے بعد کا امام منصب امامت پر بالفعل فائز نہیں ہوتا۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ میں مہدی حسن وائس خطیب ہوں تو 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے میں خطیب ہوں، مگر بالقوت، لیکن بالفعل اس وقت میں خطیب ہوں جب خطابت کر رہا ہوں اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہمارے ائمہ معصومین کا بھی مسئلہ ہے کہ جب تک اس سے پہلے کا امام ہے اس دنیا میں تو ہمارا امام بے شک امام ہے، بالقوت امام ہے، لیکن منصب اس وقت ملتا ہے، ظاہری منصب اور بالفعل امامت اس وقت صادر ہوتی ہے کہ جب اس سے پہلے کا امام اس دنیا سے چلا جائے۔ اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسن کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ امام حسین کے بھی امام تھے۔ تو محترم ناظرین، 34 سال تک خدمت کا موقع ملا ہے ہمارے چھٹے امام کو، اور اسی لیے ساتوں لمحات حیات کی طول عمر نے موقع دیا زیادہ زیادہ خدمت کا۔ چنانچہ ہمارے چھٹے امام کا ایک مدرسہ تھا، مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میں 1998 میں جب گیا تھا حج کرنے تو میں نے وہ مدرسہ دیکھا تھا، اور وہ مدرسہ بڑی وسیع عمارت، ظاہر ہے کہ 4000 طلباء اس میں علم حاصل کر رہے تھے، تو 4000 طلباء کی نشست و برخاست کے لیے کہ
کتنا بڑا مدرسہ ہوگا اس کا آپ اندازہ کریں۔ غالباً وہ مدرسہ موجود ہے، خدا جانے اسے بھی منہدم کر دیا اب یا محفوظ ہے، لیکن خیر انہدام کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بڑا وسیع و ریز مدرسہ تھا۔ جب ہم گئے تھے مدینے کی زیارت کرنے تو اس مدرسے میں جو 4000 طلبہ تھے وہ مختلف فنون حاصل کر رہے تھے اور مختلف جہات سے ہمارے امام سے اکتساب فیض کر رہے تھے۔ کوئی علم بدن حاصل کر رہا تھا، اور کوئی علم منطق، کوئی علم فلسفہ، اور کوئی فلکیات کا علم، اور کوئی ارضیات کا علم۔ تو اس طریقے سے ایک بہت ہی وسیع علم کا بندوبست تھا، جو کہہ لیجئے کہ وہ یونیورسٹی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ۔ اور اب صورتحال یہ تھی کہ ہمارے امام ششم علیہ السلام کے عہد میں دہریوں کا بڑا زور تھا، منکر خدا کا، جو وجود پروردگار کے قائل نہیں تھے۔ چنانچہ بہت سارے واقعات امام ششم کے عہد کے موجود ہیں۔ جود بن درہم ایک شخص تھا کہ جس نے مٹی کو ایک برتن میں رکھا اور پانی اس میں شامل کیا۔ کچھ دن کے بعد اس میں کیڑے پیدا ہو گئے سینکڑوں کی تعداد میں، تو وہ یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں ان کیڑوں کا خالق ہوں۔ جب ہمارے چھٹے امام کو یہ خبر ملی کہ اس کا یہ دعویٰ ہے تو پھر امام نے اسے طلب کیا اور یا مولا اس کے پاس خود تشریف لائے تو کہا تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تو ان کیڑوں کا خالق ہے؟ کہا میں ان کیڑوں کا خالق ہوں۔ کہا تو اگر تو ان کیڑوں کا خالق ہے تو جو خالق ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے، تو یہ بتا دے کہ ان کیڑوں میں کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں۔ کہا میں نہ نر کی تعداد جانتا ہوں نہ مادہ کی تعداد جانتا ہوں۔ کہا اچھا تو پھر اتنا ہی کر دے کہ جو نر ہیں وہ ایک قطار میں چلنے لگیں، جو مادہ ہیں وہ ایک قطار میں چلنے لگیں۔ تو جود بن درہم نے کہا یہ اختیار بھی مجھے نہیں ہے۔ کہا پھر کیسا خالق ہے جو ہر رخ سے جاہل بھی ہے اور مجبور بھی ہے؟ اسی طرح ایک عبداللہ دیسانی تھا جو منکر خدا تھا، دہریہ تھا، اور وہ اپنے عہد میں مناظرہ کرتا تھا مسلمانوں سے، تو مسلمان ہار جاتے تھے، یہ جیت جاتا تھا۔ تو اسے خبر ملی کہ کوئی شیعوں کا یا مسلمانوں کا ایک امام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، تو اس کی ہمت ہو گئی اور وہ ہمارے چھٹے امام سے بھی مناظرہ کرنے کے لیے آیا اور بیٹھا، اور اس کے ساتھ کافی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور وہ چونکہ وہ یہ یقین رکھتا تھا کہ میں یہاں بھی جیت جاؤں گا۔ جیسے ہی بیٹھا کہا کہ مولا نے کہا کہ کیا تو اللہ کو نہیں مانتا؟ کہا نہیں میں اللہ کو نہیں مانتا، یہ دنیا اپنے آپ بن گئی، اپنے آپ چل رہی ہے۔ تو مولا نے فرمایا تو کس لیے آیا ہے؟ کہا میں آپ سے وجود خدا کو سمجھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اب تک کوئی نہیں سمجھا سکا کہ کوئی اللہ ہے۔ تو ہمارے چھٹے امام نے اس سے پوچھا پہلے یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام تو عبداللہ تھا۔ اس نے نام نہیں بتایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو اٹھ کے یہاں سے باہر نکلو۔ تو کہا تم تو مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے؟ کہا ہاں مناظرہ تو ہو گیا، اور بس زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں ہار گیا اور مسلمانوں کے امام جعفر صادق علیہ السلام جیت گئے۔ کہ نہ کوئی بحث، نہ کوئی تکرار، نہ کوئی گفتگو۔ کہا اصل میں مسلمانوں کے امام نے میرا نام پوچھ لیا تو میرا نام ہے عبداللہ، تو پھر دوسری گفتگو فوراً یہ ہوگی کہ جب کوئی اللہ نہیں ہے تو پھر اس کا عبد تو کیسے بن گیا؟ تو اس طرح ہمارے امام کے جو خدمات ہیں علمی اعتبار سے وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جو توحید کی حفاظت کی ہے یا تبلیغ کی ہے ہمارے چھٹے امام نے، وہ بھی ناقابل فراموش ہے اور اس کے تذکرے برابر ہونے چاہیے۔ ابو شاکر دیسانی وہ بھی منکر خدا تھا، اور وہ آیا چھٹے امام کی خدمت میں، وہ انڈا لیے ہوئے تھا۔ کہا یہ بتائیے کہ یہ انڈا ہے تو آپ کا اللہ آپ کے عقیدے کے مطابق قادر ہے، تو کیا اللہ اس بات پر قادر ہے
کہ اس انڈے میں پوری دنیا کو سمو دے مگر نہ انڈا بڑا ہو نہ دنیا چھوٹی ہو. کہا ہاں اللہ اس بات پر قادر ہے. کہا کیسے؟ تو امام نے فرمایا ابو شاکر ذرا نظر اٹھا. اس نے نظر اٹھائی آسمان کی طرف. کہا کیا کیا دیکھا؟ کہا پورا آسمان دیکھا, پورا سورج دیکھا. اور کہا اچھا اب داہنی طرف دیکھ. اب داہنی طرف دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے درخت دیکھے, صحرا دیکھے. تو کہا اتنے مسور کے دانے کے برابر کے نور میں جو آنکھ میں ہے, اتنی بڑی کائنات, اتنا بڑا آسمان, اتنا بڑا صحرا سما گیا. انڈا تو بہت بڑی چیز ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ مسلسل توحید کی حفاظت کرتے رہے ہمارے چھٹے امام اپنے عہد میں اور اپنی حیات طیبہ میں. ان کے جو یہ خدمات ہیں توحید کے حوالے سے بھی, وہ ذرّی عہد تھا. اور پھر وہ جتنے دہریے تھے ان کے اصول دم توڑنے لگے اور سب توحید پرستی کرنے لگے اور وجود خدا کے قائل ہو گئے. ارشاد ہے مولا علی کا کہ ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرو. ایک جاہل تھا مگر وہ وجود خدا کو سمجھنا چاہتا تھا. تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ تو نے کشتی کا سفر کیا ہے؟ کہا ہاں مولا میرا مکان اس طرح سے ہے کہ مجھے اکثر کشتی کا سفر کرنا پڑتا ہے. کہا تو کبھی طوفان بھی آیا ہے دریا میں؟ ہاں ہو جاتا ہے, کبھی کبھی طوفان آتا ہے. کہا اس وقت کشتی کبھی ڈاواں ڈول بھی ہو جاتی ہے؟ کہا کئی مرتبہ ایسا ہوا. کہا کشتی جب ڈاواں ڈول ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ اب ڈوب جائے گی, تب ڈوب جائے گی, اس وقت بھی تیرے دماغ میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ کشتی جو ڈوبنے جا رہی ہے اب بھی اسے کوئی بچا سکتا ہے؟ کہا ہاں اکثر یہ احساس ہوتا ہے کہ کشتی لگتا ہے اب ڈوبی تب ڈوبی, مگر اس وقت بھی ایک تصور رہتا ہے کہ کوئی بچا سکتا ہے. مولا نے ارشاد فرمایا اسی تصور اور اسی احساس کو اللہ کہتے ہیں. تو اور بھی جو مولا کی تبلیغات ہیں اور خدمات ہیں حیات مبارک میں, مثلاً ایک شخص آیا اور اس نے مولا صادق علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں اپنی ماں کی بہت خدمت کر رہا ہوں, بہت ضعیف ہے اور میں 24 گھنٹے ماں کی خدمت کرتا ہوں. تو یہ بتائیے کہ ماں کی خدمت کا حق جو ہو سکتا ہے وہ ادا مجھ سے ہو گیا؟ تو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی خدمت کا حق نہ ادا ہوا ہے نہ ہوگا. کہ مولا میں بہت خدمت کر رہا ہوں, ہر آن میں ماں کی خدمت کے لیے حاضر رکھتا ہوں ماں کے پاس اپنے کو. کہا پھر بھی خدمت کا نہیں حق ادا ہوگا؟ کہا نہیں. کہا مولا یہ کیوں ایسا ہے؟ کہا اصل میں ماں جب تیری خدمت کر رہی تھی تو اس کے دل میں تیری زندگی کی تمنا تھی, اور اب جو تو خدمت کر رہا ہے تو تمنائے موت لیے ہوئے کہ جلدی سے ماں اس دنیا سے اڑ جائے تاکہ میری بھی تکلیف ختم ہو جائے, ماں کی بھی تکلیف ختم ہو جائے. تو مجھے اتنا بتا دے کہ کیا دعائے موت اور دعائے حیات برابر ہو سکتی ہے؟ اسی طرح مولا نے اپنے خالص اور سچے شیعوں کے لیے بھی بڑا اچھا پیغام دیا کہ جب سہل خراسانی آئے خراسان سے مدینہ, کا مولا آپ اپنی خلافت کا حق اور دیگر حقوق کیوں نہیں حاصل کرتے اور کیوں نہیں قیام کرتے؟ تو مولا نے فرمایا اپنی کنیز سے کہ ذرا گھر کا جو تنور ہے اسے روشن کرو. تو تنور روشن ہوا. مولا نے کہا مرد خراسانی ذرا اس تنور میں چلا جا. کہا مولا میں زندہ ہوں, میں تو تنور میں جل جاؤں گا. کہ اسی اثنا میں آ گئے ہارون مکی, بہت طویل سفر طے کر کے مولا کو سلام کیا, اور ابھی گفتگو بھی نہیں ہوئی کہ مولا نے ارشاد فرمایا دیکھو سامنے تنور روشن ہے ہارون مکی, ذرا اس میں چلے جاؤ. نہ چوں نہ چرا نہ یہ سوال کہ کیوں, کیا پس منظر کیا ہے. تو ہارون مکی تنور میں, اور جس میں آگ بہت تیز بھڑک رہی تھی, چلے گئے تنور میں. ادھر مولا مرد خراسانی سے گفتگو ہے, اور اب وہ جو مرد خراسانی ہے اس کا دماغ لگا ہوا ہے ہارون مکی کی طرف. گفتگو تو کر رہا ہے مولا سے مگر ادھر ہی دماغ کا. مولا ذرا سا ہارون مکی کی خبر لے لیجئے. کہا جاؤ تم ہی دیکھ لو. اب جو تنور کے پاس آیا مرد خراسانی تو کیا دیکھا کہ وہ جو آگ تھی وہ گلزار ہو گئی, اور ہارون مکی اس تنور میں
قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ اس طرح کے شیعہ جس طرح ہارون مکی ہے، یہ بتاؤ خراسان میں کتنے ہیں؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ لاکھوں شیعہ ہیں، لاکھوں محبان ہیں، اس طرح کے شیعہ اور میرے چاہنے والے کتنے ہیں؟ کہ ان کی تعداد تو بہت کم ہے، کہ اسی لیے تو میں اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں، تلوار نہیں اٹھا رہا ہوں۔ آج 15 شوال اسی امام کی تاریخ شہادت ہے کہ جس پہ ہم جتنا بھی اظہار تأسف کریں کم ہے۔ 65 سال کی طویل زندگی ہمارے اس امام کو نصیب ہوئی۔ اس بابرکت حیات میں جو خدمات ہیں مختصر تقریر میں پیش نہیں کیے جا سکتے۔ منصور دوانقی نے ہمارے اس امام کو انگور میں زہر دیا اور ہمارا یہ امام تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے چلا گیا۔ 15 شوال سن 1948 ہجری بروز دوشنبہ تاریخ شہادت، اور اتفاق یہ کہ آج 8 جون سن 2020 مطابق 15 شوال سن 1441 آج بھی دوشنبے کا دن ہے۔ تو ہم بہت غمزدہ ہیں، ہم بہت سوگوار ہیں اپنے امام کی شہادت پر، اور غیب کے ساکن امام کو ان کے جد مظلوم اور معصوم کی شہادت پر ہم تعزیت گزار ہیں اور پرسہ کرتے ہیں۔ آج جب شہادت ہوئی 15 شوال کو سن 1948 میں مدینے میں، تو ہمارے 7ویں امام نے جو بیٹے تھے ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سر سے امامہ اتار لیا، زار و قطار رونے لگے، اور تعزیت پیش کرنے والے مسلسل آنے لگے اور 7ویں امام کی خدمت میں تعزیت گزار ہوئے اور پرسہ دینے لگے۔ وطن تھا، مدینہ تھا، اس لیے تعزیت دینے والوں کا ایک طویل سلسلہ تھا، مگر کربلا میں رسم تعزیت بھی ختم ہو گئی تھی، کسی نے حسین کو پرسہ نہیں دیا۔ اسی لیے میر انیس کہتے ہیں کہ امام حسین کو اس بات کا قلق تھا، اور میر انیس کہتے ہیں حسین علیہ السلام کے احساسات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ہاں ناظرین و سامعین اور محبان اہل بیت اور مولا صادق علیہ السلام کے سوگواروں اور ماتمداروں، آج 15 شوال نہایت ہی غم کا دن ہے اور ہمارے لیے صدمہ جاں کا ہے۔ ہمارے چھٹے امام کی شہادت ہو گئی۔ مولا امام موسی کاظم علیہ السلام نے خود ہی غسل دیا اور خود ہی کفن پہنایا، اور تاریخ میں یہ ہے کہ بڑا قیمتی کفن ملا تھا ہمارے چھٹے امام کو، بہت ہی نفیس کفن ملا تھا۔ میں مخاطب کر کے کہوں گا بصد ادب و احترام امام صادق علیہ السلام سے، مولا آپ خوش قسمت تھے کہ مدینہ تھا، وطن تھا، بیٹا موجود تھا، آزاد تھا، کہ آپ کو قیمتی کفن مل گیا، مگر ہائے آپ کے جد مظلوم حسین غریب، کربلا میں نہ جنہیں غسل ملا، نہ کفن ملا، نہ جنازہ اٹھا۔ آپ مدینے میں اپنے بابا کی شہادت کے وقت آزاد تھے، مگر کربلا میں جب حسین کی شہادت ہوئی تو انہیں نہ غسل ملا، نہ کفن، نہ جنازہ اٹھا، اس لیے کہ بیٹا آزاد نہ تھا بلکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق، کمر میں لنگر تھا۔ بہرحال غسل و کفن کے بعد جنازہ اٹھا ہمارے چھٹے امام کا، اور شان سے اٹھا۔ کافی تعداد میں لوگ تھے، جنت البقیع میں جنازہ آیا ہے اور وہیں دفن ہوئے، اسی حلقے میں دفن ہوئے جہاں اس سے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر موجود تھی، جہاں امام حسن علیہ السلام کی قبر، امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر، اور ان کی جدہ ماجدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر تھی، اور وہیں پہلو میں حضرت فاطمہ بنت اسد کی بھی قبر تھی۔ وہیں ہمارے چھٹے امام کو 15 شوال کو دفن کر دیا گیا، اور پھر اہل خانہ نے اور بالخصوص
بیٹے نے یعنی حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام نے ایک زمانے تک اپنے بابا کی قبر پر آن کر شب میں چراغ جلایا ہے۔ چراغ جلانے سے، شمع روشن کرنے سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ قبر لاوارث نہیں ہے، اس کے وارث موجود ہیں، مگر ہائے افسوس 94 سال ہو گئے اسی جنت البقیع میں ہمارے چھٹے امام کی قبر بے چراغ رہتی ہے۔ شہزادی فاطمۃ الزہرا کی قبر پہ چراغاں نہیں ہوتا۔ سعودیہ کے شہزادوں کے محلات میں روشنیاں ہوتی ہیں، مگر جنت البقیع میں ہر رات بالکل اندھیرا اور سناٹا رہتا ہے اور خاموشی رہتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میں دعا گو ہوں آخر میں کہ پروردگار بطول اکیڈمی کے اراکین اور ممبران کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ یقیناً یہ اتنا بڑا جو لائیو پروگرام ہوا، اتنے بڑے پروگرام کو ہمارے عزیزم ظاہر حسین صاحب نے منظم کیا اور پورے ہندوستان کے باہر سے بھی مقررین کو اور علماء کو مدعو کیا۔ یقیناً یہ ان کی سعی سے یہ مشکور ہے۔ میں خصوصی طور پر دعا گو ہوں کہ پروردگار اس پروگرام کے آرگنائزر ظاہر حسین ثالثی صاحب کی بھی توفیقات میں پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد علیہ السلام اضافہ فرمائے۔